اگلی صبح جب بہروز اٹھا تو میرب کو کمرے کے کونے میں فرش پہ بیٹھا پایا۔ شاید ساری رات وہ وہیں بیٹھی رہی تھی۔ تیار ہو جاؤ، اس نے نیند سے بوجھل ہوتی آواز میں کہا۔ میں نہیں جاؤں گی، ہٹ درمی سے کہا۔ جانا پڑے گا تمہیں۔ بہروز کے ماتھے پہ تیوریاں نمودار ہوئی۔ میں نے کہا نا، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ اپنی نم سوجی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ کر جنون امیز لہجے میں کہتی بہروز کے غصے کو ہوا دے گئی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ عزت سے بول رہا ہوں تو سمجھ نہیں آتی بات؟ بہروز بیڈ سے کشن اٹھا کر زمین پر پھینکتا اٹھا تھا۔ وہ خوف سے کپ کپا اٹھی تھی۔ وہ بمشکل اپنے بے جان ہوتے پیروں پہ زور ڈال کر اٹھی تھی۔ مجھے نہیں کرنا اپنے بچے کا قتل، وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوئی۔ تم کیوں سر پہ چڑھ رہی ہو؟ جتنا کہا ہے اتنا کرو، وہ تیش کے عالم میں دھاڑا۔ نہیں کروں گی، جو آپ چاہتے ہیں وہ کبھی نہیں کروں گی، وہ سر کو نفی میں جنبش دیتی نحیف سی آواز میں بولی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر اس بچے نے اس دنیا میں جنم لیا تو یہ بھول جانا کہ میں اسے باپ بن کر پالوں گا، اس کی پرورش کروں گا۔ وہ اسے کندھوں سے تھامتا اٹھا کر گویا ہوا۔ میرے بچے کے لیے میں ہی کافی ہوں، وہ سسک کر بولی۔ ٹھیک ہے تو پھر پیدا کرو اور اکیلے پالو اسے۔ وہ اسے جھٹک کر کمرے سے نکل گیا۔ میرب نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کو روکا تھا۔ میرب، اماں جی نے اسے گمسم بیٹھے دیکھ کر آواز دی۔ جی اماں جی۔ اس نے سر اٹھا کر اماں جی کو دیکھا۔ بہروز خوش ہے نا اس بچے کی آمد سے؟ انہوں نے اس کے زرد چہرے کو تک کر کہا۔ پتہ نہیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ کچھ کہا ہے اس نے تمہیں؟ اماں جی نے کچھ فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو کچھ نہیں کہا، وہ بات چھپا گئی۔ بس اللہ اس بچے کو تم دونوں کے لیے رحمتوں اور برکتوں والا بنائے، اماں جی نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کر کہا۔ اس کی آنکھیں ہلکی سی بھیگی پر وہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپا گئی۔ بہروز تھوڑا سخت گیر ہے پر میرا بچہ دل کا بہت اچھا ہے میرب، اماں جی نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اس کے دل سے بےساختہ ایک آواز نکلی کہ اگر اتنا ہی اچھا ہے تو اپنے بچے کو کیوں مار رہا ہے؟ جی اماں جی۔ دل کی بات وہ زبان پر نہ لا سکی۔ اس کی ماں جب مری تھی نا تو 9 سال کا تھا، وہ چھوٹا تھا، نہ سمجھ، اماں جی نے نم آواز میں کہا۔ میرب کو یکدم جھٹکا لگا۔ اس نے حیرت سے اماں جی کی طرف دیکھا۔ پر اماں جی آپ تو… میرب نے اماں جی کو دیکھ بمشکل الفاظ ترتیب دیے۔ میں اس کے باپ کی دوسری بیوی ہوں۔ میری بڑی بہن بہروز کی ماں تھی۔ اس کے انتقال کے بعد بہروز کے ابا نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ انہوں نے گہری سانس خارج کر کے کہا۔ آپ نے پہلے کبھی نہیں بتایا؟ وہ حیران سی تھی۔ اب بتا دیا، وہ دھیرے سے ہنسی۔ اور جو بہروز کا بھائی تھا وہ بھی کیا آپ کا اپنا بیٹا نہیں تھا؟ اس نے کچھ ہچکچا کر کہا۔ وہ میرا بیٹا تھا، اسے میں نے جنم دیا تھا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کو مجھ سے نفرت نہیں محسوس ہوتی؟ اسے حیرت ہوئی۔ نہیں، کیوں، میں بھلا تم سے کیوں نفرت کروں؟ وہ نرمی سے بولی۔ میرا باپ آپ کی اولاد کا قاتل ہے، اس نے یاد دلایا، اور میرا اللہ میری اولاد کے قاتل کو سزا دینے والا، وہ پرسکون لہجے میں گویا ہوئی۔ اتنا صبر کیسے ہے آپ میں اماں جی؟ اسے حیرت در حیرت ہوئی۔ جب اپنے اچھے اور برے کا یقین اس ذات پاک پر ہونا پھر صبر آ ہی جاتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں میں ڈھیروں نور لیے گویا ہوئی۔ آپ جیسا صبر ہر کسی کو کیوں نہیں آتا؟ اس نے ان کے ہاتھ عقیدت سے تھام کر لبوں سے لگائے۔ کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان تو رکھتے ہیں پر ہمارا عقیدہ بڑا کمزور ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے زیادہ اس کے بندوں سے توقعات رکھتے ہیں، اور جب امیدیں اور یقین دنیا پر ہوں تو صبر کیسے آئے گا؟ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ وہ بھی دھیرے سے مسکرائی تھی۔ حقیقت تھی یہ، ہمیں اللہ سے زیادہ انسانوں سے ہی تو اچھے کی امید ہوتی ہے۔ پھر بھی اماں جی، آپ نے اپنا جوان بیٹا کھویا ہے، کیا آپ کو دکھ نہیں ہوا تھا؟ کیا آپ کے سینے میں بدلہ لینے کی آگ نے جنم نہیں لیا تھا؟ اسے پھر بھی اشتیاق رہا۔ اولاد کا دکھ ہمیشہ ہر دکھ سے بھاری ہوتا ہے، پھر چاہے اولاد جوان ہو یا بوڑھی یا پھر بچپن کے دور میں ہو، اس کی تکلیف دل کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ پتہ ہے میں نے اپنے بیٹے کے قتل کا معاملہ اللہ کی عدالت پہ چھوڑا ہے۔ یہ دنیا کیا ہوگی، ان کی عدالت کیا ہوگی اور ان کا انصاف کیا ہوگا؟ دیکھو نا، اب بھی تم جیسی معصوم بے بس عورت کو سزا کاٹنے کے لیے چنا گیا، حالانکہ تم نے کچھ نہیں کیا تھا۔ جس نے کیا تھا وہ تو بھاگ گیا کہیں اور جا کر، پھر وہ کسی معصوم کا قتل کر دے گا اور پھر کسی اور معصوم کو اس کی سزا دی جائے گی جو اپنے جرم و گناہ سے بھی ناواقف ہوگا۔ یہ دنیا کی عدالتیں اندھی ہے، اصل انصاف تو میرے رب کی عدالت میں ملتا ہے، وہ تمکنت سے کہتی میرب کو تعجب میں ڈال گئی تھی۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے اس قدر حیرت سے خود کو تکتا پا کر دھیرے سے مسکرائی تھی۔ بہروز کی زندگی بھی کسی آزمائش سے کم نہیں، اس کی زندگی کا بھی ایک سیاہ باب ہے، اور وہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی۔
मैं चाहती हूँ तुम उसका एतमाद जीतो, तुम उसे जीतो मोहब्बत से, वफा से, तवज्जो से। मुझे यकीन है एक दिन आएगा जब वो अपना हर गम तुम्हें बताएगा, तुमसे अपनी हर तकलीफ बांटेगा इंशाअल्लाह। उसने उसके बाल संवारते हुए कहा। ऐसा क्या है? मैं उनको तकती मुस्तफसिर हुई। ऐसा समझो, अगर ये कड़ी तुमने सुलझा ली ना, तुम दोनों की जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी एक साथ। उन्होंने उसे समझाया। पर वो तो मुझसे बात तक नहीं करते और अभी तो नाराज हैं काफी, उसने बेचैनी से कहा। अब ये तो तुम पर है ना कि तुम क्या करती हो और कैसे करती हो, उन्होंने संजीदगी से कहा। मीरब गहरी सोच में डूब गई। शाम के 5 बज रहे थे। वो किसी काम से उजलत में घर आया। कोई ज़रूरी कागजात थे जिनकी उसे ज़रूरत पड़ गई थी। वो कमरे में हर एक जगह छान चुका था, पर उसे कागजात नहीं मिले। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे याद आया कि वो कागजात उसने अपने वकील के पास रखवाए थे। उसने अपनी पैंट की पॉकेट से मोबाइल निकाल कर कान से लगाया। मीरब कमरे का दरवाज़ा धीरे से बंद करती अंदर आई थी। सुर्ख रंग के शिफॉन का जोड़ा जिस पे हल्की हल्की एम्ब्रॉयडरी हुई थी, मोतिये के फूलों की खुशबू जैसा परफ्यूम लगाए, आंखों में गहरा काजल लगाए, होंठों पे सुर्ख जोड़े की हम रंग सुर्खी लगाए, नाक में एक मोती वाली नथ पहने वो गजब ढा रही थी। बहरोज की तवज्जो उसकी तरफ न थी। वो खामोशी से चलती उसके पास आई थी। बहरोज ने मोबाइल कान से हटाकर कॉल काटी। ऊपर देखा तो देखता ही रह गया। इन 4 माह में पहली बार वो ऐसे सच संवर कर उसके सामने आई थी। वो इस कदर हसीन लग रही थी कि वो बेखुद से उसे तकता रह गया। वो उसे खुद को तकता पाकर थोड़ी सी कंफ्यूज हुई थी, मगर हिम्मत करके वो उसके बराबर बैठी थी। धीरे से उसके करीब होकर उसने पलके झुकाकर पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ? वो कप कपाए लहजे में मुस्तफसिर हुई, बहुत खूबसूरत। वो बेखुदी के आलम में गोया हुआ। वो उसके तारीफ करने पे शर्मीली सी मुस्कान होठों पे लिए नजरें उठाकर दोबारा झुका गई कि यकदम बहरोज का मोबाइल बजा। वो होश की दुनिया में वापस लौटा। चेहरे पे नरमी खत्म हुई और सख्ती ने बसेरा कर लिया। मीरा भी उसके पीछे उठी थी। उसने मीरब को तैश के आलम में देखा। आइंदा से ऐसे सजने संवरने की जरूरत नहीं, इंतहाई बेहुदा लग रही हो। वो उस पे गुर्राता कमरे का दरवाजा जोरदार आवाज के साथ बंद करता निकल गया था और वो महज गहरी सांस लेकर रह गई थी। मुश्किल था उसके दिल तक रसाई करना, पर नामुमकिन नहीं था। वो किचन में लगी रात का खाना बना रही थी। अम्मा जी से बहरोज की पसंद का खाना पूछकर उसकी पसंद का खाना बनाने में मशगूल थी। खाना बनाकर फारिग हुई तो नहा धोकर उसने सादा सा बादामी रंग का सूट पहना, साथ ही होंठों पे हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक भी लगा ली। वो कमरे में बैठी उसके आने का इंतजार कर रही थी। कुछ वक्त बीता तो बाहर से उसकी गाड़ी की आवाज आई। वो एकदम खड़ी हुई और कमरे में एक सिमट से दूसरी सिमट चक्कर काटती उसके आने का इंतजार करने लगी। वो कमरे में आया तो उसे पिछले 1 हफ्ते की तरह आज भी तैयार देखा। वो उससे नजरें फेरता बेड की सिमट जाने लगा था कि वो यकदम उसके मुकाबिल आई थी। बहरोज के उसे देखने पे वो नरमी से मुस्कुराती उसके करीब आई थी। मध्यम सी आवाज में उसे मुखातिब किया, आज देर कर दिया आपने आने में। आपको पता है मैंने आपके लिए आज अपने हाथों से खाना बनाया है। वो लाड उठाने वाले अंदाज में बोली, तुम मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। कह रहा हूँ दूर रहो मुझसे, नहीं तो मुझे दिल तोड़ने का हुनर खूब आता है। वो उसे खुद से दूर करता संजीदगी से बोला था। वो उसकी बात पे मुंह बनाकर रह गई थी। आप कितने संग दिल हैं वो मुझे पता है, और रही बीवी बनने की बात तो मैं आपकी बीवी हूँ, और सबसे अहम बात, मुझे भी टूटे दिल जोड़ने का हुनर खूब आता है। जानता हूँ बहुत खूब आता है तुम्हें टूटे दिलों को जोड़ना। वही तो करती थी तुम शादी से पहले, वो संजीदगी से कहता बेड पे बैठा था। भाड़ में जाएं आप। मैं पागल थी जो आपके लिए इस हालत में मैंने खाना बनाया, आपके लिए तैयार हुई, आपके आने का पूरा दिन इंतजार किया। वो गुस्से से भड़की थी। इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या औरतें इस हालत में काम नहीं करती? जहाँ तक मैंने देखा है औरतें पूरे पूरे घर संभालती हैं, वो जूते उतारता मसरूफ से अंदाज में बोला था। वो धब से उसके बराबर बैठी थी। वो गर्दन मोड़कर महज उसे बुरी नजरों से घूर कर रह गया था। हाँ करती होंगी, पर मुझसे नहीं होता, वो मुंह बनाकर कहती उसके कंधे पर सर रख गई थी। तो ना करो, मैंने नहीं कहा। वो उसका सर अपने कंधे से हटाता 2 टोक लहजे में कहता उठा था। वो अलमारी खोलकर खड़ा अपने कपड़े निकाल रहा था कि वो यकदम उसके पीछे गई थी। वो धीरे से मिनमिनाई थी, पर उसकी मिनमिनाहट वो बखूबी सुन चुका था। प्यार करती हूँ, दिल करता है आपका ख्याल रखूं, आपके लिए खाना बनाऊं। कि वो यकदम मुड़ा। मेरा प्लीज मुझसे दूर रहो। ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें सच में कुछ ऐसा दे दूं जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचा दे। उसके लहजे में बला की संजीदगी थी। क्या ये बच्चा और मैं आपके कुछ नहीं लगते? क्या हमारी तकलीफ पे आपको तकलीफ नहीं होगी? उसकी पलकें पल में भीगी थी। नहीं, जिन चीजों से मेरा कोई सरोकार नहीं, मुझे उनकी परवाह भी नहीं। संग दिली की हद वो तमाम कर गया था। हम दोनों से आप ही का तो सरोकार है। उसने उसका हाथ थामना चाहा, पर वो अपना हाथ उसकी पहुंच से दूर कर गया।
آخری بار کہہ رہا ہوں، دور رہو مجھ سے۔ وہ اس کی نم آنکھوں میں اپنی سرد بے تاثر آنکھیں گاڑ کر بولا۔ اب تو ممکن ہی نہیں، اس نے ہمت کر کے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اپنی اوقات مت بھولو، تمہاری حیثیت ہمارے گھر کے ملازموں سے بھی بدتر ہے، اس نے تلخی سے کہا۔ اچھا تو کیا جو آپ نے میرے ساتھ کیا وہ آپ اپنے ملازماؤں کے ساتھ بھی کرتے ہیں؟ نہ جانے کیسے اس کی زبان سے یہ بات نکلی، اسے خود خبر نہ ہوئی۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، اپنی زبان کو لگام دینا سیکھو۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا اپنے کپڑے الماری سے چپڑنے کے انداز میں لیتا واش روم میں بند ہوا۔ وہ نم آنکھیں لیے وہیں کھڑی رہ گئی۔ اب تک یہیں کھڑی ہو، اب جو کھانا بنایا ہے لا کر دو گی کہ نہیں؟ وہ باتھ روم سے باہر نکلا، اسے وہیں کھڑے دیکھ کر بھڑکا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا، خاموشی سے مشینی انداز میں کمرے سے نکل گئی۔ وہ محض اسے جاتا دیکھ کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ کمرے میں آئی تھی، کھانے کی ٹرے ہاتھ میں تھامے، اپنے ہلکے سے باہری سراپے سمیت۔ نہ جانے کیوں وہ چودھری بہروز کے دل میں گھر کر رہی تھی۔ اس نے اس کے سراپے سے نظریں چرائیں۔ میرب نے کھانا لا کر بیڈ پہ اس کے سامنے رکھا۔ وہ کھانا کھانے لگا تو وہ صوفے پہ جا کر بیٹھ گئی۔ میرب نے کوئی بات نہ کی، خاموش بیٹھ گئی۔ بہروز کے لیے اس خاموشی میں نوالے نگلنا مشکل سا ہو گیا، پر خیر وہ کھانا کھا کر ہی ہٹا۔ وہ دوبارہ اسی انداز میں آئی، برتن اٹھائے اور کمرے سے نکل گئی، اور بہروز محض لب بھینچ کر رہ گیا۔ وہ ایسے ہی اسے منانے کے جتن کرتی رہی، پر وہ شاید کوئی پتھر تھا جس میں دراڑ کر پانا مشکل سی بات تھی۔ اس کا 8واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اس کا سراپا پہلے سے زیادہ بھاری ہونے لگا۔ اسے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کے جڑواں بچے ہیں، پر اس نے یہ بات بہروز کو نہیں بتائی تھی۔ جتنے دن بیتتے جا رہے تھے اتنی اس کی حالت بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ اب بھی وہ اپنا سوجا وجود لیے باغ میں کرسی رکھے بیٹھی تھی کہ نہ جانے وہ کہاں سے برآمد ہوا۔ موبائل پہ لگا وہ کسی سے تیز لہجے میں بات کر رہا تھا۔ میرب نے اسے دیکھ کر سر جھٹکا۔ بہروز کی اس پہ نظر پڑی تو وہ چلتا وہ اس کے پاس آیا۔ اماں جی بتا رہی تھی طبیعت ٹھیک نہیں تمہاری، کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے سامنے دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھتا مصروف سے انداز میں بولا۔ ایسی حالت میں طبیعت ویسے ہی بیزار رہتی ہے، اماں جی ایسے پریشان ہو جاتی ہیں، وہ دھیرے سے بولی۔ بہروز نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی حالت سچ میں بظاہر بھی بہت عجیب ہو رہی تھی۔ وہ حسین و نازک نقوش دب سے گئے تھے، اس کا ناک بھی شدید قسم کا سوجا ہوا تھا۔ وہ اس کی ناک دیکھ کر کمین کی سے ہنسا تھا۔ اپنی ناک دیکھو تم، توبہ پوری نمونی لگ رہی ہو، وہ اپنا بے ساختہ امڑتا کہہ کر روک نہیں پایا تھا۔ کیا ہوا میری ناک کو؟ اس نے اپنی ناک پہ ہاتھ رکھ کر کہا۔ کچھ نہیں، وہ بمشکل بولا۔ آپ کیوں ہنس رہے ہیں مجھ پہ؟ وہ روحان سی ہوئی۔ کچھ نہیں، میں نے تو کہا تھا ابورٹ کروا لو، پر تم نہیں مانی۔ اب بھگتو، وہ پل میں سنجیدہ ہوا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے؟ اسے افسوس ہوا۔ بالکل نہیں، اس نے رخ موڑ کر کہا۔ آپ پلیز یہاں سے اٹھ جائیں، اس وقت مجھے شدید غصہ آ رہا ہے۔ وہ بگڑے تنفس سمیت گویا ہوئی۔ پھر کہوں گا اوقات مت بھولو، وہ سنجیدگی سے کہتا تنفن کرتا وہاں سے نکل گیا۔ میرب اپنے سر کی پشت کرسی کی پشت لگا گئی تھی۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب اس نے اپنے دونوں بچوں کو جنم دیا۔ اس کے گھر ایک بیٹی اور بیٹا پیدا ہوا۔ اماں جی اور ابا جی بے حد خوش تھے، وہ خود بھی بہت خوش تھی۔ اس کو سب نے بہت فون کیا پر وہ نہ آیا، ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ وہ گھر آ گئی اور اپنے بچوں کو ساتھ بستر پہ لٹائے خود بھی ان کے برابر لیٹی پڑی تھی۔ بہروز کمرے میں آیا، بچوں پہ نظر تک ڈالنا بھی ضروری نہ سمجھا اس نے۔ میرب کا حلق سوکھا، اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ صوفے پہ بیٹھا موبائل میں ایسے گم تھا جیسے نہ جانے اس کے کون سے خزانے اس کے موبائل میں پڑے ہوں۔ آپ آئے نہیں ہسپتال؟ اس نے گہری خاموشی توڑتے ہوئے کہا۔ وہ بنا جواب دیے ہنوز اپنے موبائل میں گم تھا۔ اس نے دوبارہ ہمت کر کے اسے مخاطب کیا۔ بہروز، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، اس نے اسے تکتے نم لہجے میں کہا۔ مجھے تنگ کرنا بند کرو، یہ بات اول روز ہی طے ہو چکی تھی کہ اس بچے سے میرا کوئی سروکار نہیں۔ وہ بنا نگاہ اٹھائے بیزار سے لہجے میں بولا تھا۔ بہروز بس بھی کر دیں، آپ کی مجھ سے نفرت سمجھ آتی ہے کہ میں آپ کے بھائی کے قاتل کی بیٹی ہوں، پر یہ تو آپ کا اپنا خون ہے، آپ کی اپنی اولادیں، ان کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں آپ؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بھل بھل بہنے لگے تھے۔ پلیز اپنا لیکچر بند کرو، سر میں درد کر کے رکھ دیا ہے۔ سرد موری کی دیوار پہلے سے زیادہ اونچی ہو چکی تھی۔ وہ خاموش رہی، اس سے آگے تو اس سے ایک لفظ بھی نہ کہا گیا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ آج اس کے بچے پورے 1 ماہ اور 10 دن کے ہو چکے تھے۔ اس نے ان کو نہلا دھلا کر صاف ستھرا کیا۔ بہروز بیڈ پہ بیٹھا تھا پر بے نیاز۔ میرب نے اپنے بچوں کو کپڑے پہنائے، اچھے سے لپیٹ کر دونوں کو بیڈ پہ لٹایا۔ میرب کی ایک چور نظر بہروز پہ گئی۔ غلطی سے بھی اس کی نگاہ اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے نہیں اٹھی تھی۔ وہ ان کو باری باری فیڈ کروا کر کمرے میں بستر پر لٹا کر چلی گئی۔ بہروز نے ایک نظر اٹھا کر کمرے سے باہر جھانک کر دیکھا، وہ کہیں نہیں تھی۔ بہروز نے یکدم موبائل سائیڈ پہ رکھا، دونوں بچوں کے ماتھے پہ یکدم جھک کر اپنے لب رکھ گیا، ان کے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھامتا باری باری ان کے ہاتھوں پیار کرنے لگا کہ اسے کسی کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ وہ ان سے دور ہو کر واپس خود کو موبائل میں غرق کر گیا۔
मीरब जल्द बाजी में कमरे में आई। अलमारी खोल कर कुछ सामान निकाल कर वो वापस कमरे से निकल गई। उसके जाते ही वो वापस अपने बच्चों की तरफ मतवज्जा हुआ। काफ़ी वक्त बीतने के बाद भी जब वो वापस ना आई, बच्चों के पास तो उसे तशवीश हुई। वो कमरे से निकल कर लाउंज की तरफ आया। सामने सोफे बैठा शहरोज चहक चहक कर मीरब और अम्मा जी से बात कर रहा था। वो शुरू से ऐसा था, हर किसी से जल्दी गुल मिल जाने वाला। तुम कब आए? बहरोज ने अंदर आते कहा। मैं अभी आया, मुझे पता चला मेरे यार ने मुझे याद किया और मैं झट से चला आया। उसका कहका बेसाख्ता था। नौटंकी इंसान, कभी तो इंसान बनो। बहरोज हंसते हुए उसे बगलगीर हुआ। अब इंसान ही तो हूँ, बस तेरी तरह आदम बेजार नहीं हूँ, शहरोज कहका लगाकर बोला। हाँ वो तो दिख रहा है, वो मुस्कान दबाकर कहता शहरोज को जला गया था। ज्यादा बक मत, शहरोज ने मुंह बनाया। बैठ जा, बहरोज ने सोफे बैठते उसे भी बैठने को कहा। बैठ रहा हूँ, तेरे बच्चों को देखने आया हूँ इतनी दूर से, वो खुश इखलाकी से बोला। बहरोज के चेहरे पर यकदम संजीदगी तारी हुई। उसने महज इतना ही कहने पे इक्तफा किया कि यकदम मीरब की आवाज़ ने उसे चौंका दिया। मैं लेकर आती हूँ दोनों को, वो चहक कर कहती कमरे की सिमत रुख कर गई। अम्मा जी भी उनको मुस्कुरा कर देख रही थी। और सुना, क्या हाल है? बहरोज ने उसे मुखातिब किया। एकदम मस्त हाल है, बहरोज ने कहकर लगाकर बताया। वो दिख रहा है कमीने, शहरोज ने कमीनेपन से आंख मारी। दोनों की नज़र एक साथ मीरब की तरफ उठी थी। मीरब की गोद में दोनों बच्चे थे। बहरोज एक नज़र देख नजरें फेर गया। शहरोज एकदम पुरजोश होता हुआ उठा था। उसने मीरब की गोद से दोनों बच्चों को लिया। शहरोज बच्चों को लेकर बहरोज के पास आया, उसी के बराबर बैठ गया। हैरत की बात है वैसे, भाभी लड़की कौन है, लड़का कौन? शहरोज दोनों के गोल मटोल चेहरों को देखकर हैरत से बोला। ये बेटी है, इसका नाम अम्मा जी ने दानीन रखा है, और ये बेटा है, इसका नाम अब्बा जी ने जुल्करनैन रखा है। वो चहक कर शहरोज को बता रही थी। वाह, बड़े ही एक जैसे नाम हैं, बिल्कुल इन दोनों जैसे। वो उसे देखकर हंसा था। मीरब भी हंसी थी। दोनों के अंदाज से ऐसा नहीं लग रहा था कि दोनों पहली बार मिल रहे थे। वैसे मीरब, तुमने यूनी में एडमिशन क्यों नहीं लिया? शहरोज ने संजीदगी से पूछा। वो मैं लेना चाहती थी एडमिशन, पर अचानक से ये सब हो गया। फिर मेरा निकाह हो गया और अब बच्चे हैं, तो अब तो बिल्कुल भी मुश्किल बात है। वो धीमे लहजे में गोया हुई। अरे पागल, मुझे पता होता ना तुम यहाँ हो, मतलब मेरे अपने चाचू के घर, तो मैं तुम्हें खुद लेने आता और तुम्हारा यूनी में एडमिशन करवाता। और अब भी मैं ऐसा ही करूँगा, अपनी पढ़ाई छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। बच्चों का क्या है, कुछ घंटे ये निकम्मा संभाल लिया करेगा ना। शहरोज ने चहक कर तमाम बात ख़त्म की। मीरब महज धीरे से गर्दन हिला गई थी। और रही बात बहरोज की, तो उसका हाल गुस्से से बुरा था। ये बात बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो रहा था कि उसके लिए कोई उसकी बीवी से ऐसे हक जताए लहजे में कैसे बात कर सकता है। तुम दोनों जानते हो दूसरे को? बहरोज ने सूखे लबों पे जबान फेर कर कहा। हाँ, बहुत अच्छे से, शहरोज ने चहक कर कहा। अच्छा, कैसे जानते हो तुम दोनों एक दूसरे को? बहरोज के अंदाज पे मीरब की रीढ़ की हड्डी सनसनाई थी। अरे ये फरिश्ते की बेस्ट फ्रेंड है, ये हॉस्टल में रहा करती थी कराची में, और फरिश्ते भी वहीं रहती थी। अब हैदराबाद से कराची जाने में भी 2 घंटे तो लग ही जाते हैं ना। वो मगन से लहजे में बच्चों को प्यार करता बोला। अच्छा, बहरोज ने मीरब की आंखों में आंखें डालकर ऐसे अच्छा कहा कि मीरब का हलक कुछ गलत ना होते हुए भी सूख गया। मैं इनको रूम में लेकर जाती हूँ, सो रहे हैं, दोनों जाग गए तो फिर रोएंगे, कोई काम नहीं करने देंगे। वो बच्चे शहरोज से लेकर अपने कमरे में चली गई। बहरोज ने शहरोज को चेंज करके फ्रेश होने का कहा और उसके पीछे कमरे में गया तो वो बिस्तर पर परेशान सी बैठी थी। उसने यकदम उसे कलाई से थाम कर अपने मुकाबिल खड़ा किया। वो कटी पतंग की माने उसके सीने से लगी थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम जानती हो शहरोज को? उसके लहजे में शोलों की लपक थी। जी, वो मुझे खुद आज पता चला कि शहरोज, वो सहमे हुए लहजे में बात अधूरी छोड़ गई। नाम मत लो, शर्म नहीं आती किसी गैर मर्द का मेरे सामने नाम लेते? वो उसे दीवार से लगाते हुए उठाया। प्लीज मुझसे दूर रहें, उसने खुश्क होता हलक तर करके कहा। क्यों दूर रहूं? हक रखता हूँ तुम पे भी और तुम्हारे इस दिल पे भी, उसने खून आशाम नजरों से घूरते कहा। प्लीज, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, वो सिसकी। पराई मर्द का नाम मेरे सामने, अपने शोहर के सामने गलती से निकल गया। उसका बाजू जुनूनियत से दबोचा। माफ कर दे, बेख्तियार निकल आने वाली सिसकी को दबा कर कहा। कैसे माफ कर दूं? उसने सर झुकाकर उसे घूरते हुए कहा। आपको क्या हो गया अचानक से? वो हैरत से सहमी हुई नजरें उसकी तरफ उठाकर बोली। बहुत खूब, अब तो तुम्हें मुझ में फॉल्ट नहीं दिखेंगे ना। एक बात कान खोलकर सुन लो, सोचना भी मत कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो उसकी गर्दन दबोचता जुनूनियत से कहता मीरब को मजीद सहमा गया था। यकदम कमरे की खामोश फिजा में बच्चे के रोने की आवाज गूंजी। वो बच्चे रो रहे हैं, दूर हटे। वो उसके सीने पे हाथ रखती, उसे खुद से दूर करती कपकपाए लहजे में गोया हुई। तुम्हें क्या लगता है तुम बच्चों का बहाना बनाकर मुझसे बच जाओगी? सोचना भी मत। वो उसके बाजू पे अपनी गिरफ्त पहले से भी ज्यादा मजबूत कर गया था। बहरोज, वो रो रहे हैं, वो नम पलके उठाकर गोया हुई।
ٹھیک ہے، قسم کھاؤ تمہیں شروع سے محبت نہیں۔ بہروز نے اپنا دایاں ہاتھ دیوار پر رکھ کر مزید اس پہ جھکتے ہوئے کہا، میں قسم کھاتی ہوں مجھے ان سے محبت نہیں، پر وہ نظریں جھکائے مضبوط لہجے میں کہتی، بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ پر کیا؟ وہ بےتابی سے بولا، پر مجھے آپ سے محبت ہے، بے حد۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کے چہرے پہ نرمی کے بجائے سختی تھی، چہرے کے تاثرات کرخت تھے۔ مذاق بنا رہی ہو میری بے بسی کا؟ وہ اس کا چہرہ دبوچتا بھڑکا تھا۔ کیسی بے بسی؟ کیا ہوا آپ کو؟ پلیز چھوڑیں۔ وہ بمشکل خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروا پائی تھی۔ جاؤ اپنے بچوں کو دیکھو، مجھ سے تمہیں ویسے بھی کوئی سروکار نہیں۔ وہ اسے بیڈ کی سمت دھکیلتا اکھڑے لہجے میں گویا ہوا، یہ بچے آپ کے بھی ہیں بہروز۔ بہروز وہ دانین کو اٹھاتی پیار کرنے لگی تھی، اسے دھیرے سے اپنے سینے سے لگائے وہ چپ کروا رہی تھی۔ پر مجھے نہیں چاہیے تھے، ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ تنگ آ چکی تھی وہ ہر وقت کی اس اس گردان سے کہ اسے بچے نہیں چاہیے تھے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا حق نہیں، جیسے مجھ پہ آپ کا حق ہے نا بہروز، ویسے ہی آپ پہ میرا بھی حق ہے۔ میرے حقوق کا کیا؟ کبھی سوچا آپ نے میرے حقوق کے بارے میں، یا بس اپنے ہی حقوق یاد رہتے ہیں آپ کو؟ اس کی آنکھیں پل میں بھیگی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ اور اچھا کھاتی ہو، پیتی ہو، پہنتی ہو، بچے ہیں تمہارے، اس گھر کی مالکن بن کر پھرتی ہو، اور کیا چاہیے؟ اس کی بات پہ بھڑک ہی اٹھا تھا۔ کیا بس ایک عورت کی ضرورت یہی سب ہوتا ہے؟ اس نے دانین کو بستر پہ لٹاتے کہا۔ تو اور کون سی ضرورتیں ہیں جو پوری نہیں ہو رہی؟ کیا ضرورت ہوگی ایک عورت کی؟ عورت کا تو پتہ نہیں، پر ایک بیوی کو محبت، عزت، مان، بھروسے کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں سے آپ مجھے کچھ بھی نہ دے سکے۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے لہجے میں گویا ہوئی، وہ تو شاید میں کبھی نہیں دے سکتا۔ وہ نظریں پھیر کر بولا، کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ جنونی ہوئی، مجھے نہیں پتا، پر بس نہیں دے سکتا۔ اس کے لہجے میں بلا کی سختی تھی۔ وہ 2 پل کے لیے بے بسی اور خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ کیوں ہیں اتنے سنگ دل بہروز؟ یہ دیکھیں، یہ ہمارے بچے ہیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو ان کی زندگیوں کا کیا ہوگا؟ یہ تو معصوم بکھر کر رہ جائیں گے۔ وہ اس کے قریب ہوتی، اس کے ہاتھ تھام کر محبت سے گویا ہوئی، مجھے پتہ یہ بکھر جائیں گے، پر میں خود بکھرا ہوا ہوں، ان کو کیسے سمیٹوں گا؟ اس کے گہرے سوال پہ وہ دھیرے سے مسکرائی، میں آپ کو سمیٹ لوں گی، پھر ہم دونوں مل کر کبھی اپنے بچوں کو بکھرنے نہیں دیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نم لہجے میں گویا ہوئی، تمہیں نہیں پتا میرا، پر میں بے حد بکھرا ہوا ہوں۔ کیوں ہیں آپ اس قدر بکھرے ہوئے؟ میری ماں ایک بد کردار عورت تھی، دنیا کی نظروں میں، میری باپ کی نظروں میں، پر وہ بد کردار نہیں تھی، وہ تو ایک عظیم عورت تھی۔ ابا جی کے کسی دوست نے ان سے کہا کہ ان کی حویلی میں سے ابھی کوئی کود کر نکلا ہے، یقیناً ان کی بیوی کا عاشق ہوگا۔ اس کی آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کر گرا تھا۔ میرا اپنے اس انمول موتی کو اپنی انگلیوں کی پوروں پہ چن لیا۔ ابا جی گھر شدید غصے میں آئے اور میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کے سینے میں گولیاں اتار دیں۔ میری ماں مر گئی، میں تنہا ہو گیا۔ تم جانتی ہو، ساری زندگی میں نے اپنے اماں ابا کو لڑتے دیکھا، اور پھر انہوں نے میری ماں کو مار دیا۔ ایک بار بھی ان کا دل نہ کانپا، ان کے ہاتھ نہ کانپے، اور پھر ابا نے میری خالہ یعنی اماں جی سے شادی کر لی۔ ساری زندگی ان کی بھی کوئی میری ماں سے مختلف نہ گزری، تانے تشنا مار پیٹی دیکھی۔ تم بتاؤ میرب، جس انسان نے کبھی خوشحال گھرانہ خود نہ دیکھا ہو، وہ اپنے بیوی بچوں کو کیسے خوش رکھ سکتا ہے؟ بہت مشکل ہے یہ۔ وہ بکھرے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، آپ جانتے ہیں آپ بکھرے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کبھی چاہ کر بھی اپنی اولاد کو بکھرنے نہیں دیں گے۔ وہ نم لہجے میں گویا ہوئی، پر میں تمہیں تو بکھیر چکا ہوں نا، جانے انجانے میں۔ وہ اسے تکتا ہوا گویا ہوا، پر میں نہیں بکھری، مجھ میں آج بھی بہت امید اور ہمت ہے، میں آج بھی ویسے ہی دامن بکھیرے کھڑی ہوں، بس چاہیے تو محض مان، بھروسہ، عزت اور محبت۔ اس کی آنکھ سے آنسو لڑیوں کی مانند بہنے۔ ہماری پہلی ملاقات یاد ہے تمہیں؟ مجھے تو تب سے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ اپنے بچوں کو تو دیکھ لیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ دیکھ چکا ہوں بہت بار۔ کب؟ وہ حیران ہوئی۔ جب تم انہیں تنہا چھوڑ کر کمرے سے باہر جاتی تھی، میں انہی کے ساتھ اپنا وقت بتاتا تھا۔ وہ نرمی سے گویا ہوا، آپ کتنے بدتمیز ہیں، میں کتنی پریشان رہتی تھی، یہ سوچ سوچ کر کہ آپ نے اپنے بچوں کو ایک نظر بھی نہیں دیکھا، اور آپ تھے کہ وہ برا مناتی اس کے پاس سے اٹھنے لگی۔ مجھے بدتمیز کہنے کی ہمت کسی میں نہیں، اسے تکتا مصنوعی غصہ چہرے پہ لاتے بولا۔ معاف، اسے معافی مانگنے لگی تھی۔ تم نا بہت بدھو ہو، پہنچتے ہوئے بولا کہ یکدم اسے خود سے دور جھٹکتی کہہ لگاتی کمرے سے نکلنے والی تھی۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ کھانا بنانا ہے؟ وہ گلنار چہرہ لیے لب کاٹتی ہوئی گویا ہوئی۔ وہ کہہ لگاتا اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں، اس کی زندگی گٹھن رہی تھی، پر اب اس کی زندگی بہت آسان ہونے والی تھی۔ اس نے اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے کے پیچھے کھڑی
اسے دیکھتی آسودگی سے مسکرائی تھی۔ اسٹوری کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔